جس کے دل میں ہر وقت خوف خدا موجود رہتا ہے، شیطان اسے راہ راست سے بھٹکانے میں ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ اپنی موت کو ہر دم یاد رکھو گے تو لالچ اور حرص سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تنگی اور تکلیف میں واویلا نہ کرو، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اس میں کامیابی صبر کرنے سے ہی ملتی ہے۔ جس کا ایمان اس بات پر پختہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ غلط کام کرنے سے پہلے سوچتا ضرور ہے۔ ضمیر نور باطن ہے، نور باطن سے ہی ساری سعادتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جب کوئی بندہ یا بندی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب تر ہو جاتا ہے تو نور سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کر کے کائنات پر اپنی حاکمیت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی ہر دم اور ہر لمحہ خدمت کرو۔ حق تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنے والے لوگ حق تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، اور دوست پر دوست کی نوازشات و کرامات کی بارش ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ جو سمجھانے کے باوجود برائی کرنے سے باز نہیں آتا، اس کے باطن میں خباثت بھری ہوتی ہے۔ اللہ کی قربت صرف اس بندے کو ملتی ہے جس کے دل میں خوف خدا موجود ہو اور قربت الہی کا خواہاں ہو۔ عبادت میں یکسوئی نہ ہو تو شیطان کو رکھنا ڈالنے میں آسانی رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی پیدا کرنا چاہتے ہو تو ذکر الہی کی کثرت کرو۔ عشق الہی کی دولت جس بندے کو نصیب ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اسے سرمایہ سمجھے، دنیا و آخرت میں کام آئے گا۔ تقوی اختیار کرو کہ یہی تمہاری نجات کا ضامن ہے۔ میٹھی زبان سے نیکی سکھاؤ، اگر سختی سے کام لوگے تو لوگ تم سے دور بھاگیں گے۔ لوگوں کو اپنے قریب لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت اور نرمی کا سلوک برتا جائے، سختی سے کوئی بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ انجیر میں ناریل کا تیل اور نیم سونف کا رس ملا کر ناف پر مالش کرو، 20 دن میں 40 کلو چربی پگھل جائے گی۔ جب تک مستحقین کی ضرورتیں پوری نہ کی جائیں شریعت کے تقاضوں کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ نیک عمل کا فوت ہو جانا موت سے سخت جانو، اس سے حق تعالیٰ اور بندے کے درمیان بہت دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اے عورتوں، اپنے خاوند کی ہر حال میں خیر خواہی کرو، زندگی سکون و راحت میں گزرے گی۔